السلام علیکم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ تو دوستو، اللہ نے عظیم معجزات کے ساتھ عیسیٰ کی حمایت کی جو ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلاتے ہیں، روح کو بلند کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کو فروغ دیتے ہیں۔ اس میں مٹی سے پرندے کی شکل کی چیز بنائی، اس میں پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی جن کی طرف اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان سے دشمنی کی اور لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ان سے کفر کیا اور ان کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگایا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوب کیا گیا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ کمزور اور غریب لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے رومیوں کو اس کے خلاف اکسایا اور انہوں نے رومی گورنر کو یہ خیال دلایا کہ عیسیٰ کی پکار میں رومی طاقت کے خلاف خطرہ ہے۔ چنانچہ اس نے رومی گورنر نے حکم جاری کیا کہ عیسیٰ کو گرفتار کر کے مصلوب کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا منافق بنا دیا جس نے اسے رومیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر آنا سپاہیوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا اور مصلوب کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب اور موت سے بچا لی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کے رسول قتل کر دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ایسا ہی ظاہر ہوا ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مشابت دوسرے آدمی پر ڈال دی گئی اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اور اس میں اختلاف کرنے والے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ اپنے پاس اٹھایا، اور وہ آسمان پر ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ یہ منشن ہے سورہ النساء آیت نمبر 157-158۔ دوستو، یسوع کی دوسری آمد۔ بس عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے اترے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ وہ یہودیوں کے ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرے گا کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور اسے مصلوب کیا، اور وہ عیسائیوں کو غلط ثابت کرے گا جنہوں نے اس کے بارے میں مبالغہ آرائی کی اور کہا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا تین میں سے تیسرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مریم تو میں عادل منصب کے طور پر نازل ہوں گا۔ وہ صلیب کو توڑ دے گا، خنزیروں کو مار ڈالے گا اور جزیہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس کو ختم کر دے گا، اور پیسہ اتنا پھیل جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ متفق علیہ السلام مسلم میں روایت ہے، مسلم کی 155 حدیث میں۔ کیا اہل کتاب عیسیٰ کی واپسی پر ایمان لائیں گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے تو اہل کتاب ایمان لائیں گے، اس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور ایک انسان کی حیثیت سے عیسیٰ یا یہودی یا عیسائی کی موت کے فرشتے کے ظہور کے بعد اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 159 میں اس کا ذکر ہے۔ اسلام میں عیسیٰ، تو دوستو، عیسیٰ ابن مریم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے لیے فرماتا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کے کلمے سے زیادہ نہیں تھے، اور جسے اس نے مریم کو عطا کیا اور اس کے پیدا کردہ روح تھی۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مت کہو
تین بند کرو یا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ واحد ایک ہی ہے، اس کی پاکی بہت بلند ہے، ایسے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ تمام امور کے لیے کافی ہے۔ سورہ انساء آیت نمبر 171۔ تو دوستو، کیا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ یہ کہنا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ایک شیطانی قول اور بہت بڑی برائی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ سے نے بیٹا یا اولاد پیدا کیا ہے، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ اس نے بیٹا بنایا ہے۔ عیسیٰ اور کافر عرب کہتے ہیں کہ اس نے بیٹیاں، فرشتے اور دیگر پیدا کی ہیں۔ بے شک تو نے ایک بڑی بری چیز نکالی ہے، جس سے آسمان تقریباً پھٹ گیا اور زمین پھٹ گئی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، کہ وہ اللہ کے لیے بیٹا یا اولاد منسوب کریں، لیکن اللہ کی شان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹا یا اولاد پیدا کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کے پاس بندہ بن کر آتا۔ سورہ مریم میں یہ ذکر ہے۔ تو دوستو، کیا یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ایک انسان ہے، اللہ کے پرندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو شخص مسیح ابن مریم کو خدا مانتا ہے وہ کافر ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ ذکر ہے المائدہ آیت نمبر 72۔ جو کہتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے یا تین میں سے تیسرا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ یقیناً کافر وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، لیکن کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کا حق نہیں ہے مگر ایک اللہ، اور اگر وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو یقیناً ان میں سے کافروں پر دردناک عذاب آئے گا۔ ریفرنس المائدہ آیت نمبر 73۔ دوستو، یسوع کی انسانی فطرت۔ مسیح اپنے مریم ایک انسان تھے، وہ ایک ماں سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے کھایا پیا، اٹھ کر سو گیا، درد سہا اور رویا، اور اللہ ان سب سے بالاتر ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ ان کی والدہ مریم صدیقہ تھیں، وہ اللہ کے کلام اور اس کی کتابوں پر یقین رکھتے تھے۔ وہ دونوں کھاتے تھے اور کسی دوسرے کے انسان کی، جبکہ اللہ نہیں کھاتا۔ دیکھو ہم کس طرح ان پر آیتیں اور واضح کرتے ہیں، پھر بھی دیکھو وہ کس طرح حق سے بہکائے جاتے ہیں۔ المائدہ آیت نمبر 75۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں تعریف کرنا۔ تو دوستو، یہودیوں، عیسائیوں، صلیبیوں اور ان کے پیروکاروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تعریف کی اور اس میں انحراف اور تبدیلی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے اپنے بیٹے مسیح کو انسانوں کے لیے قربانی کے طور پر قتل اور مصلوب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو دوستو، اس لیے اس نے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جو چاہے کرے، کیونکہ عیسیٰ اس کے لیے اپنے تمام گناہ اٹھائے گا، اور انہوں نے اس عقیدے کو پھیلایا تمام عیسائی گروہ، یہاں تک یہ ان کے عقائد کا حصہ بن گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور اللہ پر جھوٹ ہے، اور بغیر علم کے اس کے بارے میں باتیں کرنا ہے، بلکہ ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے گوری رکھا جائے گا۔ انسان کی زندگی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس چلنے کا راستہ نہ ہو، اور جس پر رکنا ہے۔ تو دوستو، یہود و نصارہ، صلیبی اور ان کے پیروکار اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں۔ دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے اور اللہ کے بارے میں بغیر حجت کے بولتے ہیں۔ پھر تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے تھوڑی قیمت خریدے، ان کے لیے افسوس ہے جو ان کی ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ان کے لیے افسوس ہے کہ وہ اس سے کماتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے یہ عہد کیا کہ وہ عیسیٰ کی پیروی کریں، اور اس کی پیروی کریں گے جو وہ لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا اور بگاڑ دیا۔ انہوں نے اختلاف کیا، پھر گئے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دشمنی اور عداوت کی سزا دے گا اور آخرت میں عذاب دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، لیکن انہوں نے اس پیغام کا ایک اچھا حصہ چھوڑ دیا جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بس ہم نے ان کے درمیان پودا لگایا، قیامت تک دشمنی اور نفرت جب
انہوں نے اللہ کی کتاب کو ترک کیا اور اللہ کے رسولوں اور ان کی احکامات کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا، اور اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 14 میں یہ ذکر ہے۔ تو دوستو، کیا یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے؟ تو دوستو، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو گواہوں کے سامنے ان سے پوچھے گا کہ اس نے بنی اسرائیل سے کیا کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے مردوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا کر پوچھتے رہو؟ یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں وہ کہوں جو مجھے کہنے کا حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا، تو جانتا ہے کہ میرے باطن میں کیا ہے، حالانکہ میں نے جانتا کہ تیرے اندر کیا ہے۔ بے شک تو ہی تمام پوشیدہ اور غیب کو جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کو تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور جب ان کے درمیان رہا تو میں ان پر گواہ رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر نگران تھے اور آپ پر ہر چیز کے گواہ ہیں۔ یہ پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے ایک بڑی نصیحت اور تنبیہ ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو ہی غیب اور حکمت والا ہے۔ سورہ المائدہ 116 آیت اور 118۔ تو دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں اور مومنین کے درمیان حسن و سلوک اور رحمت پیدا کی ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے دوستی میں کسی دوسرے سے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تم مومنوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور تم مومنوں سے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں پادری اور ریب اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ المائدہ آیت نمبر 82۔ عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری نبی تھے۔ پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع اسرائیل کی طرف بھیجا، اور وہ آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ حافظ۔